فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سبحان اللہ، اور سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، میں نے فرض کیے ہیں۔ یہ اختیاری مضمون نہیں ہے، من مرضی کی بات نہیں، جی میں آیا تو رکھ لیا، نہ جی میں آیا تو نہ صحیح نہیں، فرمایا فرض ہے تمہارے اوپر۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے ہیں۔ اور اس روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ، تاکہ تم میرے پرہیزگار بندے بن جاؤ، فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، چند گنتی کے بس، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کوئی سال کے روزے نہیں ہیں، کوئی 24 گھنٹے کے روزے نہیں ہیں، صبح سے لے کر شام تک کی ہیں، اور وہ بھی چند گنتی کے دن ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ 8-10 دن گزرنے دینا اور پھر دیکھنا اس کو کیسے سپیڈ لگتی ہے، ایک دم ہاتھ سے نکل جائیں۔ یہ چند گنتی کے دن ہیں، اور تمہارا نفس جو ہے نا، نفس یہ تمہیں ڈرا رہا ہے جی کیسے بھوک برداشت کرو گے، کیسے ایسے برداشت کرو گے، کیسے، اللہ اکبر۔ تو بتایا کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں، تھوڑی سی مشقت ہے، اور میں نے تمہارے ازلی دشمن شیطان کو بھی باندھ دیا ہے جو تمہیں گمراہ کرتا ہے، تاکہ تمہارے لیے نیکی آسان ہو۔ میرے محترم سامعین، انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا اندر دشمن ہے نفس۔ شیطان نے ساری دنیا کو گمراہ کیا، اور خود شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی اور شیطان نہیں آیا، بلکہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، عبادت کر کر کے زیادہ تکبر اس کے اندر پیدا ہوا، جی میں نے تو چپے چپے پہ عبادت کی ہے، بڑوں بڑوں کو شیطان نے اسی رو میں آ کے بہا دیا، اور تو نے تو بڑی عبادت کی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑے بہت گناہ بھی ہو گئے تو پھر کیا ہو گیا، ایسے ہی مولوی ڈراتے پھرتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، صبح کا وقت ہے، نماز کے لیے اٹھے تو آسمان پہ ایک بدلی سی چھائی ہوئی، اور اس سے آواز آئی عبد القادر تو نے بڑی ہماری عبادت کی ہے، جاؤ آج سے تمہیں تمہاری نماز معاف ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اور فرمانے لگے نماز تو میرے نانا محمد کو معاف نہ ہوئی صلی اللہ نماز تو ہمارے حسین کو معاف نہ ہوئی، جس نے کربلا کے اندر نماز نہیں چھوڑی، سر کٹا دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کے عالم میں مسجد میں تشریف لائے، ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پر، ایک ہاتھ سیدنا فاروق اعظم کے کندھے پر، اور پاؤں مبارک زمین پہ گھسڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حضور اس حال میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت پیران پیر فرمانے لگے نماز تو میرے نانا حضور کو معاف نہ ہوئی، میں کون ہوں جس کو نماز معاف ہو جائے، یہ شیطان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ کامل تھے نا، آج کا کوئی ادھورا ہوتا، ناقص ہوتا، لو جی اسی تے کڈی پہنچی ہستیاں، ویکھو ہن تے اتوں آوازاں آ گئیاں، اور منکرو ہن تے مان لو سانو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے سچے ولی تھے۔ فرمانے لگے کہ یہ شیطان ہے اور مجھے یہ بہکا رہا ہے۔ تو شیطان نے جاتے جاتے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں یہ شیطان بہت بڑا بروپیہ بھی ہے، ہر بندے کو اس کے روپ میں گمراہ کرتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے روپ میں، انجینئر کو انجینئر کے روپ میں، مولوی کو مولویوں کے روپ میں، دیندار کو دیندار کے روپ میں، یعنی جیسا بندہ ہوتا ہے اس کے ویسے روپ میں آ کے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کسی اللہ والے کا دامن ضروری ہے، تاکہ تم اس کے وسوسوں سے اور اس کے حملوں سے بچ سکو، کیونکہ اسی سے جا کے دل کی بات کرو گے۔ آج کل میرا یہ مزاج ہے، عبادت کرنے کو دل نہیں چاہتا، آج میرے یہ خیالات ہیں، آج میرے اندر یہ وسوسے آ رہے ہیں، اسی سے جا کے عرض کر سکتے ہو۔
اور کسی سے کہو چلو چھڈ پرا ادا دا ہوندا رہندا بس ٹھیک ہے، دل کرتا ہے تو کر لو، نہیں ہے تو نہ صحیح، وہ جو تھوڑی بہت عبادت ہے وہ بھی چھڑوا دے گا تم سے۔ تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا، اس نے پتا اگلا جملہ کیا کہا، عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، میں نے تو بڑوں بڑوں کو یہاں لا کے پٹک دیا، گمراہ کر دیا، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا یہ دوسرا حملہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ جس پہ وہ فضل کرے وہی بچتا ہے، جس پہ وہ مہربانی کرے وہی اس کے گھر میں آتا ہے، اسی کو نماز روزے کی توفیق ملتی ہے جس پہ میرا اللہ فضل کرتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نہ کرنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ روزے رکھے، میں نے یہ کہا کرو کہ اللہ نے فضل فرمایا اور مجھے نماز روزے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو فرمانے لگے دیکھو دوسرا حملہ کر گیا کہ تجھے تیرے علم نے مجھے میرے علم نے نہیں بچا۔ علم کا بھی بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا علم ہے ہمارے اندر، میں نے تو بڑی کتابیں پڑھی، بڑا مطالعہ کرتا ہوں، میں تو جی ماڑے موٹے مولوی نو ہلڑ ہی نہیں دینا۔ یہی تو تیرا علم ہے جس نے تجھے کسی علم والے کے قریب نہیں ہونے دیا، جس نے تجھے کسی خدا کے پیارے کے قریب نہیں ہونے دیا۔ یہی تو وہ تیرا شیطانی علم ہے کہ جس علم نے تجھے متکبر بنا دیا، اور جہاں سے تجھے ہدایت ملنی تھی، جہاں سے تجھے رہنمائی ملنی تھی، ان لوگوں کی نفرت تیرے دل میں ڈال دی گئی۔ یہی تو تیرا تکبر ہے، یہی تو شیطان کا حملہ ہے تیرے اوپر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وہ بڑا بدبخت و بد نصیب ہے جو علماء سے دور ہو جائے، عالم بعمل سے دور ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی مولوی جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہے، انسان ہے وہ بھی، کسی ایک سے اگر کسی وجہ سے آپ کی مناسبت نہیں ہے تو گالیاں نہ دو اس کو، جس سے مناسبت ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو خیر بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے جاتے ہوئے دوسرا حملہ کر دیا، علم نے بچایا، میں علم نے نہیں بچایا، کس نے بچایا؟ اللہ۔ فرمایا فمن کان منکم